تڑپتا ہے میرا دل اور ترستی ہے میری آنکھیں، بلا لو اب مدینے میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دزارہ چینل کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کر کے اس میں روح ڈال دیا اور فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا تو تمام فرشتے سجدے میں چلے گئے۔ ابلیس نے سجدے سے انکار کیا اور مردود ہو کر جنت سے نکالا گیا۔ حضرت حوا کی حضرت آدم علیہ السلام کے بائیں پسلی سے پیدائش ہوئی اور فرشتوں کی گواہی میں آپ کا نکاح ہوا اور آپ دونوں جنت میں رہنے لگے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم دونوں جو چاہو کھاؤ، جہاں چاہو رہو، مگر ایک درخت ہے اس کے قریب مت جانا۔ شیطان کو جب اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال دیا تو شیطان کے دل میں حضرت آدم علیہ السلام کی دشمنی پیدا ہو گئی اور اس نے چاہا کہ جس طرح میں جنت سے نکالا گیا ہوں، آدم کو بھی جنت سے نکال دوں گا۔ چنانچہ شیطان نے حضرت آدم اور حوا علیہم السلام کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ میں ایک ایسے درخت کے بارے میں جانتا ہوں جسے اگر تم لوگ کھا لو تو ہمیشہ جنت میں رہو گے، کبھی نہیں نکالے جاؤ گے۔ اس طرح آپ دونوں شیطان کے پھسلاوے میں آ کر اس درخت کے پھل کو کھا لیا۔ پھل کھاتے ہی جنتی لباس آپ کے جسم سے اتر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب آپ دونوں دنیا میں تشریف لے جائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سراندیپ میں اتارے گئے اور حضرت حوا جدہ میں۔ جنتی لباس اتر جانے کے بعد آپ نے اپنے جسم کو جنتی پتے سے ڈھانپ لیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے تشریف لائے تو اپنے ساتھ جنت سے کچھ سامان لے کر آئے، جس میں کچھ بیج تھے، 3 قسم کے پھل، حجر اسود یعنی کالا پتھر جو خانہ کعبہ میں آج بھی موجود ہے، اور ایک عصا یعنی لاٹھی جو بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملا، کچھ سونا، چاندی اور کچھ کھیتی باڑی کے اوزار بھی اپنے ساتھ لائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں آ کر بہت وحشت اور گھبراہٹ محسوس ہوئی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اذان دی۔ اذان میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام سنا، تب آپ کی گھبراہٹ دور ہوئی۔ دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے کپڑا بننے کا کام آپ ہی نے کیا اور بعد میں آپ کھیتی باڑی کے کام میں مشغول ہو گئے۔ آدم علیہ السلام جنت سے اترنے کے بعد کئی 100 سال تک اپنے اس بھول کی وجہ سے روتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ کلمات آپ کو سکھا دیے۔ انہی کلمات کے ذریعے آپ نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی اور اللہ نے آپ کی توبہ قبول فرمائی۔ توبہ قبول ہونے کے بعد حضرت آدم اور حوا علیہم السلام کی ملاقات عرفات کے میدان میں ہوئی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو پہچانا اور پھر ساتھ رہنے لگے۔ پھر جبریل علیہ السلام نے تمام جانوروں کو آواز دی کہ اللہ نے تم پر اپنا خلیفہ بھیجا ہے۔ چنانچہ تمام جانور آپ کے پاس جمع ہو گئے۔ آدم علیہ السلام اپنا ہاتھ ان جانوروں پر پھیرنے لگے۔ جن جانوروں پر آپ کا ہاتھ پڑا وہ اہلی یعنی پالتو ہو گیا، جیسے اونٹ، گھوڑا، بکری، کتا وغیرہ، اور جن پر ہاتھ نہیں پھرا وہ وحشی یعنی جنگلی ہو گیا، جیسے شیر، چیتا وغیرہ۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیا، اے مولائے کریم، ہماری اولاد بہت کمزور ہے اور شیطان کا فریب سخت ہے، اگر تو ان کی مدد نہ کرے تو وہ ابلیس سے کیسے بچ سکیں گے؟ اللہ نے فرمایا، ہم ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ رکھیں گے۔ تب آپ خوش ہو گئے اور سجدہ شکر ادا کیا۔ حضرت حوا علیہ السلام 20 مرتبہ یا 40 مرتبہ حاملہ ہوئیں۔ ہر حمل میں 2 بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، اور ان کا آپس میں نکاح کر دیا جاتا تھا۔ نکاح کا طریقہ یہ تھا کہ ایک حمل کے لڑکے کا دوسری حمل کی لڑکی کے ساتھ نکاح ہوتا تھا اور دوسری حمل کے لڑکے کا پہلی حمل کی لڑکی کے ساتھ۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے وقت آپ کی اولادوں کی تعداد 40,000 اور ایک روایت کے مطابق 1 لاکھ تک پہنچ گئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بچے ہر حمل سے پیدا ہوئے
صرف حضرت شیس علیہ السلام کو چھوڑ کر کہ وہ اکیلے ہی پیدا ہوئے، اور حضرت شیس علیہ السلام کی نسل سے ہی ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں۔ پھر انشاءاللہ کسی دوسری ویڈیو میں ہماری ملاقات ہوگی۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔